صرف زندگی ہی زندگی کیوں نہیں رہی؟ موت کیوں پیدا کی گئی؟ موت نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ اللہ نے کہا، اس کا جواب دیا، خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تم میں سے یہ دیکھیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہیں۔ یہاں دنیا میں تم سے کوئی بدلہ لے یا نہ لے، مگر یاد رکھ کے چلو، ایک ہے جسے منتقم حقیقی کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ انصاف والا ہے، وہ بدلہ لے کر رہے گا، چاہے میں بدلہ لوں یا نہ لوں۔ اور دوسری بات قرآن نے یہ بھی کہی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، تمہیں اختیار ہے کہ تم بدلہ لو۔ اسلام نے تم کو یہ حق دیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، اس کے باوجود بھی تم بدلہ لیتے نہیں ہو، بلکہ اس سے درگزر کرتے ہو، معاف کر دیتے ہو، صبر کرتے ہو۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين۔ وقال الله تعالى، وجزاء سيئة مثلها ومن أساء وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ وقال الله تعالى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ سبھی تعریفوں کی لائق اور سزاوار ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اور بے پایاں لا تعداد و انگنت لامحدود درد و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر دو ہی طرح کے اعمال پائے جاتے ہیں، ایک خیر کا عمل، ایک شر کا عمل، ایک نیکی کا، ایک بدی کا، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک خوبی کا، ایک خامی کا، ایک انصاف کا، ایک ظلم و زیادتی کا، ایک امن کا اور ایک فساد کا۔ تو اس طرح کے متضاد عمل یہاں پائے جاتے ہیں۔ غلبہ اور کامیابی صرف اور صرف بھلائی کے حق میں، نیکی کے حق میں،
حق و صداقت کے حق میں اور ناکامی، نامرادی، رسوائی، ذلت و قاری، برائی اور فساد اور بدی کے حق میں آتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ نیکی کا راستہ اپناتا ہے، بدی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اچھائی کے راستے کو اپناتا ہے اور برائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، امن کے راستے کو اپناتا ہے اور ظلم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صداقت کو اپناتا ہے اور کذب بیانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی مومنانہ زندگی ہوتی ہے، خیر کی زندگی ہوتی ہے، بھلائی کی زندگی ہوتی ہے، صداقت کی، شجاعت کی، امانت کی، دیانت کی، حفاظت کی زندگی ہوتی ہے، جبکہ کافر کی، ایک مشرک کی، ایک ملحد کی، ایک بے دین کی، ایک مرتد کی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے دار العمل بنایا ہے۔ عمل آپ جیسے یہاں کریں گے ویسے آپ کو یہاں بھی، یہاں نہ صحیح وہاں تو ضرور بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کرے گا اس کا بدلہ وہ پا لے گا، تم میں سے جو شخص بھی ذرہ برابر بدی کا عمل کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں خیر کے عمل کرنے چاہیے، خیر کی بیج بونی چاہیے، خیر کو عام کرنا چاہیے، شر کو دبانا چاہیے اور ظلم اور زیادتی، قتل و غارت گری کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، تبھی اس دنیا کے اندر چین و سکون اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ خیر کا ہونا چاہیے، شر سے وہ ہمیشہ بچتے رہیں، اس لیے کہ یہ خیر والے ہیں۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر کا لقب ہمیں مل چکا ہے، ہم خیر والے ہیں، ہم شر والے نہیں، ہم بھلائی والے ہیں، برائی والے نہیں، ہم نیکی والے ہیں، بدی والے نہیں، ہم اچھائی والے ہیں، برائی والے نہیں، ہم انصاف، امن اور انصاف والے ہیں، ظلم و زیادتی والے نہیں۔ یہ کردار ہر مسلمان کو لے کر چلنا چاہیے، امن والا کردار اور نیکی والا، خیر والا کردار ایک مسلمان کو اپنا کے چلنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کا بدلہ لے لے گا؟ حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے لے، مگر جس نے کسی کی برائی کے بدلے میں، کسی کی بدخواہی کے بدلے میں، کسی کے شر کے بدلے میں خیر کے راستے کو اپنایا، نیکی کے راستے کو اپنایا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا کردار ہے، یہ معمولی کردار نہیں۔ کسی شر کے مقابلے میں خیر کے طریقے کو اپنانا، خیر کے راستے کو اپنانا، شر کے مقابلے میں خیر کو پیش کرنا، شر کے مقابلے میں خیر کے کردار کو پیش کرنا، یہ جگر والوں کا کام ہوتا ہے، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ اہل ایمان کا کام ہوتا ہے، یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے۔ بزدل تو شر کرتا ہے، جتنا شر ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ سب شر کیا ہے؟ بزدلوں کا شر ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ یاد رکھیے قانون، ایک قانون کی یاد رکھیے، شر بزدلی کا نام ہے، خیر بہادری کا نام ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے چلنا ہے۔ خیر بہادری کا نام ہے، شر بزدلی کا نام ہے۔
امن بہادری کا نام ہے، ظلم بزدلی کا نام ہے. آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے چلے جائیے. جن لوگوں نے شر کے راستے کو اپنایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہادری چل رہی ہے، ہمارا زور چل رہا، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے. خیر کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وقتی طور پر دبتا ہوا نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے، مغلوب نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علو کی صفت رکھی ہے، بلند ہونے کی. اسے جتنا دبایا جائے گا یہ خیر اتنا ہی ابھر کر کے آئے گا. شر کی صفت یہ ہے کہ وقتی طور پر ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ حباب بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے. حباب سمندر کا جو جھاگ نکلتا ہے پہاڑوں کی شکل میں نکلتا ہے، دیکھتے ہیں تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، جھاگ کے برگ جسے ہم کہتے ہیں. حباب بحر کو دیکھو وہ کیسے سر اٹھاتا ہے. تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہوا منصورہ ہے، یہ تنکی کی طرح اڑ جائیں گے، ہوا کا جھونکا چلے گا نکل جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حقیقت میں پہاڑ نہیں جو نظر آتے ہیں، یہ حقیقت میں وہ جھاگ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اڑ سکتا ہے، جو ختم ہو سکتا ہے، جو ٹھہر نہیں سکتا ہے. یہ حباب ہے. آدمی کے تکبر کا بھی یہی عالم ہے کہ یہ اس کا جو غرور ہے، اس کا جو کبر ہے، اس کی جو انا ہے، جس کے لیے فنا ہو رہا ہے. آدمی اپنے انا کے لیے فنا ہوتا ہے. یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ ٹوٹے گا. جیسے حباب بحر ٹوٹ جاتا ہے، سمندر کا جھاگ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور آدمی کا کبر اور غرور بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. کیونکہ یہ شر ہے، وہ خیر ہے. خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی. یہ دنیا کا قانون ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کو خیر سے، خیر کو شر سے الجھا کے رکھا ہے آزمائش کے طور پر. اگر اللہ چاہتے تو خیر ہی خیر پیدا کرتے، شر پیدا نہ کرتے. پیدا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیا پیارا ضابطہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ موت کیوں پیدا کی گئی، صرف زندگی ہی زندگی کیوں نہیں رہی، موت کیوں پیدا کی گئی، موت نہ ہوتی تو اچھا تھا. اللہ نے کہا، اس کا جواب دیا، خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم تم میں سے یہ دیکھیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے. یہ آزمانے کے لیے ہم نے یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. یہ آزمانے کے لیے ہم نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے. یہ آزمانے کے لیے ہم نے نیکی اور بدی کو پیدا کیا ہے. یہ آزمائش گاہ ہے. دنیا کیا ہے؟ آزمائش گاہ. اس کے اندر تجربہ ہو رہا ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے. یہ آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، یہ تجربہ گاہ ہے. اس دنیا کے اندر جو آدمی خیر کو لے کے چلے گا وہ کامیاب. تو ضابطہ جو ہے ایک مسلمان کا زندگی کا کیا ہونا چاہیے؟ خیر کا ضابطہ ہونا چاہیے. خیر والا ہوتا ہے مسلمان، خیر والا ہوتا ہے مسلمان، شر والا نہیں ہوتا ہے. مسلمان خیر کا نام ہے، شر کا نام نہیں. ایمان خیر کا نام ہے، شر کا نام نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ آخَبْتُمْ فَآخِبُوا بِمِثْلِ مَا أُوخِبْتُمْ بِهِ. اگر کسی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی، تمہارا نقصان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بدلہ لینے کا حق دیا ہے. تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور اسی قدر بدلہ لے سکتے ہو
جس قدر اس نے تمہارا نقصان کیا ہے، اس نے صرف آپ کو کھروچ لگائی، آپ نے اس کا قتل ہی کر دیا. اس نے تھوڑا بہت آپ کا نقصان کر دیا، کان کٹ گیا، ناک کٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، آپ نے اس کا سر ہی قلم کر دیا، اس کا گلا ہی کاٹ دیا، اس کے بازو ہی کاٹ دیے. یہ ظلم ہو جائے گا. اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت ضرور دی ہے، مگر بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا جتنا کہ اس کا نقصان کیا گیا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بستیوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، بستیوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے اسباب لوٹے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمتیں اور عفتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کا، بیویوں کا، شوہروں کا، معصوموں کا، عورتوں کا بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، ندی نالوں کے اندر ان کی لاشوں کو بہایا جا رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو غائب ہیں، ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہیں. یہاں دنیا میں تم سے کوئی بدلہ لے یا نہ لے، مگر یاد رکھ کے چلو، ایک ہے جسے منتقم حقیقی کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ انصاف والا ہے، وہ بدلہ لے کر رہے گا، چاہے میں بدلہ لوں یا نہ لوں. میں بدلہ لوں یا نہ لوں، مگر میرا رب میرا بدلہ ضرور لے گا. آنکھ بند کر کے ہم جی نہیں سکتے اس دنیا کے اندر. ہم انسان ہیں، انسانوں کے اندر پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہماری بستی ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے. ہم اس کے اندر اپنی من مانی زندگی جی نہیں سکتے. ایک معاشرے کو ایک اچھے انسان کی، سچے انسان کی، بھلائی چاہنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اسی بھلائی کو ہم لے کر کے چلتے ہیں تو ہمارا معاشرہ کامیاب، ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا گھر کامیاب. ورنہ یہ بکھر جائیں گے، یہ سب بکھر جائیں گے تنکوں کی طرح. عجیب ماحول چل رہا ہے، عجیب ماحول چل رہا ہے. قرآن نے کہا اگر تمہیں بدلہ لینا ہے، اگر تم بدلہ لے سکو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے. اور دوسری بات قرآن نے یہ بھی کہی وَلَئِن صَبَرْتُمْ، تمہیں اختیار ہے کہ تم بدلہ لو. اسلام نے تم کو یہ حق دیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، اس کے باوجود بھی تم بدلہ لیتے نہیں ہو، بلکہ اس سے درگزر کرتے ہو، معاف کر دیتے ہو، صبر کرتے ہو. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ اکبر، بہت ہی اونچی بات ہے. بدلہ لینا کمال نہیں ہے، بدلہ لینا کمال نہیں ہے. حق رکھتے ہوئے حق کو چھوڑ دینا کمال ہے، صبر کر لینا کمال ہے. حالانکہ اجازت اسلام نے دی ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی برائی کا بدلہ اگر ہم کو لینا ہی ہے تو اس کے برابر کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یاد رکھو کہ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ منصفوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق رکھتے ہوئے حق چھوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے. ظالموں کو، جابروں کو، قاہروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا روپ اختیار کرتے ہیں، خیر کا روپ اختیار کرتے ہیں یا شر کا روپ اختیار کرتے ہیں، بدلہ لینے والوں کا کردار ادا کرتے ہیں یا صبر کرنے والوں کا یا صلح کرنے والوں کا یا معاف کرنے والوں کا رخ اختیار کرتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے. اور آگے سورہ شورى کی آیت کے اندر اللہ نے کہا، آیت نمبر 43 کے اندر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور جس نے معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے جگر والوں کا کام ہے. صبر کرنا، معاف کر دینا،
یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے، جگر والوں کا کام ہے، بہادروں کا کام ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ خیر و شر کی چلتی رہے گی۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی، ایک آگ اتری آسمان سے، اس نے حابیل کی قربانی کو اچک لیا، قبول ہو گئی۔ قابیل کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ اس کے بھائی کی قربانی قبول کی گئی، حسد دل میں پیدا ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے نوبت قتل تک پہنچی۔ اس نے بڑھ کر کے اپنے بھائی کا ہی قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، وہ بھی ایک بھائی کے ہاتھوں ایک بھائی کا۔ عجیب بات، ایک سگے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، دنیا کا پہلا قتل، اور قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کا قتل ہو جاتا ہے محض حسد اور رقابت کی بنا پر۔ مگر ارادہ جب معلوم ہو چکا تھا حابیل کو کہ بھائی کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تب کہا اس نے، حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اے بھائی اگر تو نے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کی، میری طرف تو نے میرے قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھا دیا، ما انا بباسط یدی الیک، میں تو تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔ تو میری طرف ہاتھ بڑھا قتل کے لیے تو بڑھا، مگر میں تیرے جواب میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف تیرے قتل کے لیے بڑھانے والا نہیں ہوں۔ جواب یہ ہے، لیقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا، اگر تو چاہتا ہے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لے تو رنگ لے، تیرا اختیار ہے، میں تو ایسا کرنے والا نہیں۔ کیا یہ بزدلی تھی؟ نہیں، یہ بزدلی نہیں تھی، حابیل کی بہادری تھی، حابیل کی نیکی تھی، حابیل کی اونچی سوچ تھی، تقوی والی سوچ تھی کہ اس نے یہی کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، بارگاہ الہی میں ایک مجرم کی حیثیت سے میں پیش ہونا نہیں چاہتا، اگر تو میرا قتل کرتا ہے تو کر لے، کوئی بات نہیں، میں تیرا قتل کرنے والا نہیں۔ بدلہ کیا دیا؟ خیر کا، شر کا بدلہ خیر سے دیا جا رہا، قتل کا بدلہ قتل نہیں، محض ارادے پہ قتل کر سکتا تھا وہ، یہ بھی اگر چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا، قبل اس کے کہ وہ اس کو قتل کرے، یہ اس کو قتل کر سکتا تھا، مگر حابیل نے کردار پیش کیا کہ میں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک کردار یہ، ایک اور کردار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، جو بت گر تھا، بت فروش تھا اور بت پرست تھا، بت گر بھی تھا، یعنی بتوں کو بناتا بھی تھا، بتوں کو پوجتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، دھندا بھی چلا لیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے بھی دعوت دی، دعوت توحید پیش کی، تو جواب کیا ہے باپ کا جواب؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر سے مار مار کر کے تجھے ختم کر دوں گا۔ کون کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ باپ نے صرف دعوت توحید پیش کی تھی باپ کو،
اس کے بدلے میں باپ کہتا ہے میں تجھے قتل کروں، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، یہاں رہنے کے تو قابل نہیں۔ یہ ڈائلاگ تھے آزر کے ابراہیم کے لیے، بیٹے کے لیے، باپ کے۔ جواب کیا ہے؟ ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ قال سلام علیک، ابا آپ سلامت رہیں، سلام آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے بڑی بات کہہ دی، میں تو آپ سے ایسا کہہ نہیں سکتا، ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اچھے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ استغفر لک، میرا دوسرا کردار یہ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کو آپ کو تنبیہ فرمائی ابراہیم کو، ابراہیم کس کے بارے میں تم مغفرت طلب کرتے ہو؟ یہ تو دشمن ہے تمہارا، اور اپنے رب کا دشمن ہے یہ، آپ اس کے لیے اگر استغفار کریں گے تو آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، ہماری عتاب سے، عقاب سے آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ آپ خبردار اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا۔ تب اللہ سے معافی مانگی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب اپنے ابا کے لیے بھی مغفرت نہیں طلب کروں گا۔ مگر پہلا جو کردار تھا ابراہیم کا، ابا آپ اچھے رہو، سلامت رہو، میں آپ کے جیسا کردار ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کے لیے دعا دیتا ہوں۔ آپ مجھے قتل کی بات کرتے ہیں، میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہے، یہ اسلام کا کردار ہے۔ جو آدمی قتل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا، اس کے لیے استغفار، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بدلہ کیا دیا ابراہیم نے؟ باپ کی اس حماقت کا بدلہ کیا دیا ابراہیم نے؟ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیا، بلکہ دیا تو دعا سے دیا، اور وہ بھی سلامتی والی دعا، استغفار والی پیشکش، اور کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ایک کردار ہے، یہ اس کردار کو اپنانا چاہیے، ایک مسلمان اس کردار کو اپنائے گا، حالانکہ وہ طاقتور ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، مگر بدلہ نہیں لے گا، بلکہ اس کردار کو اپنائے گا۔ بھلائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور کردار آتا ہے ہمارے سامنے، وقت ہوا چاہتا ہے میں بات پیش کر کے اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا زیادتی کی؟ چھوٹے سے معصوم سے خوبصورت سے چاند جیسے چہرے والے یوسف، باپ کی نظر میں مقبول، پیارے، پسندیدہ، آنکھوں کے، دل کے تارے، چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یوسف بھی بڑے پیارے تھے یعقوب کو، بنی یامین بھی بڑے پیارے تھے، مگر یوسف آگے تھے، بہت چاہتے تھے، جیسے ہم چاہتے ہیں چھوٹے بچوں کو، باپ بھی چاہتے تھے، یعقوب تھے، نبی تھے۔ یہ بات کھلنے لگی بھائیوں کو، حسد کی رخابت آگ میں جلنے لگے، رخابت کی آگ میں جلنے لگے، پلان کرنے لگے اس کو ہٹا دو راستے سے۔ دنیا جب بھی کسی کی مقبولیت دیکھتی ہے تو پہلے اسے ہٹانے کی سوچتی ہے، جیسے اخوان یوسف نے سوچا۔ آپ اچھے ہو گئے، آپ کی کچھ نام آوری ہو گئی، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو ہٹا دیں۔ اخوان یوسف نے، یہ بھائیوں کا معاملہ، یہاں بھی بھائی کا معاملہ، میں نے حابیل و قابیل کا قصہ بیان کیا، یہ بھی بھائیوں کا معاملہ تھا، یہ بھی بھائیوں کا معاملہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اوروں کی بنسبت بھائیوں میں زیادہ حسد ہوتا ہے، اور بھی کرتے ہیں، مگر اوروں کی بنسبت بھائیوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ قرآن نے سورہ قصص کو پیش کر دیا، صاف طور پہ
اقوا نے یوسف کے کردار کو پیش کر دیا کہ دیکھو بھائیوں نے کیا کیا. بہرحال اندیشہ تھا، باپ کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لے گئے کسی بھی طرح سے، لے جا کے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، ایک اندھے کنویں کے اندر چھوڑ دیا. لمبا قصہ ہے، آج کل ہم درس میں پڑھ رہے ہیں، درس قرآن چل رہا ہے صبح میں، سورہ قصص. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ یہ جو کل تک یوسف کے لیے، یوسف کی بربادی کی سوچ رہے تھے، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا نہیں کنویں میں ڈال دو، کوئی بھی اٹھا لے کے جائے گا، مارنا نہیں. ویسا ہی کیا گیا. آخر میں قافلہ والوں نے اٹھا لیا، اور تقدیر کہاں لے گئی؟ بہت لمبا واقعہ ہے. چلتے چلتے کئی مرحلوں سے آزمائشوں کے گزرتے یوسف مصر کے تخت پہ جا کے بیٹھ گئے. کہاں کنویں میں گرائے گئے تھے، کہاں رب نے انہیں تخت پہ بٹھا دیا. اور ایک منظر یہ بھی کہ قحط سالی ہو گئی، نوبت مانگنے کی آ گئی. یوسف کی فیاضی مشہور تھی. مصر پہنچے، یوسف کے سامنے یہ سب پہنچے، یوسف نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی آئے ہیں. یوسف اگر چاہتے تو چن چن کے قتل کر سکتے تھے. اختیار تھا، اقتدار تھا، اختیار بھی تھا اور اقتدار بھی تھا. یوسف چاہتے تو ان کی گردنیں اڑا سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے. مگر یوسف کا کردار کیا تھا؟ قرآن نے پیش کیا ہے اس آیت کے اندر، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. بخدا تم کو اللہ نے، یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف سے جب پہنچے تو اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، واقعی ہم خطا کار تھے، اعتراف آخر میں چل کے وہ کرتے ہیں. مگر اس وقت جب بھائیوں کو پہچان لیا یوسف نے تو کیا کہا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائیوں، تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، میں چاہوں تو میں تمہارے سروں سے، تمہارے بدن سے تمہارے سروں کو اتار سکتا ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. آج میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا، آج میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا. یغفر اللہ لکم. اللہ تم کو معاف کر دے. اللہ اکبر. یوسف کہتے ہیں میں نے بھی معاف کر دیا، میں کوئی گرفت تمہاری نہیں کروں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین. وہ تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحمان و رحیم ہے. میں اس سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ حضرت یوسف کا کردار ایک طرف بھائیوں کا کردار، کس کردار کو آپ پسند کریں گے؟ ایک طرف ابراہیم کا کردار، دوسری طرف آزر کا کردار، کس کردار کو آپ پسند کریں گے؟ یہ سارے کردار. وقت ہوا چاہتا ہے، میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اگلے خطبے کے لیے ممکن ہوا تو میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے چھیڑوں گا. ایک چیز جو تھی وہ آپ کے سامنے اسلامی کردار، مومن کا کردار، مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے، بھلائی اور خیر میں سے کس کا انتخاب ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آج کے خطبے کے اندر ہم نے کہی ہیں اور سنی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خیر والا بنائے، ہمیں شر سے بچائے، شرور اور فتن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، نیکی کی طرف سبقت کرنے والا ہمیں بنائے اور بدی سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے. اور اس وقت جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سب فتنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے. اللہ تعالیٰ خیر کے اشاعت کا سامان فرما دے، خیر کو عام کر دے، شر کو مٹا دے، اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے. اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، بیمار ہیں جو اللہ ان کی بیماری کو دور کرے، بے روزگاروں کی بے روزگاری اللہ دور کرے.
اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے خطاؤں کو، اور ان کی خبروں کو نور سے بھرے، ان کی سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس، انتہائی ڈینجر قسم کا وائرس ہے جس سے ساری دنیا کی معیشت ٹھپ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی معیشت ٹھپ ہو گئی ہے، پوری ترقی یافتہ ممالک منہ کھولے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ یہ قہر ہے اللہ کا، یہ عذاب ہے، کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے، انسانوں کے کرتوتوں کا جواب ہے، انسانوں کے کرتوتوں کا جواب ہے کرونا وائرس۔ ملکوں کی بنیادیں ہل گئی ہیں، معیشت کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور سوچ اور فکر کی اور پوری ان کی ترقیاتی منصوبوں کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ وہ قہر جب آتا ہے آسمانوں سے تو اس کا کوئی تدارک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس وائرس کو بھیجنے والا خود اس کا تدارک نہ کرے۔ اللہ ہی اسے ٹال سکتا ہے، اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کوئی شفا دے سکے، اس بیماری کو دور کر سکے۔ اللہ اس بیماری سے تمام کو بچائے، پوری ملت کو، پورے ملکوں میں، پورے انسانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔